کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ طرز مصحفی تختی نمبر 1 مفردات کے ذیل میں آج ہماری 16ویں ویڈیو ہے جو کاف پر مشتمل ہے۔ اس کاف کو ہم چھوٹا کاف بھی کہہ سکتے ہیں، کاف مہمل اور کاف مرسل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کاف مہمل اس لیے کہ اس پہ نقطے وغیرہ نہیں ہوتے، تو اس طرح یہ سمجھ لو کہ اس پہ کوئی قید وغیرہ نہیں ہے، اور اس طرح اس کو کاف مرسل بھی کہتے ہیں۔ مرسل کا معنی ہے چھوڑا ہوا، یا اس طرح بس اس کا کوئی دائرہ نہیں ہے۔ جس طرح چھوٹے کاف یعنی جس کو ہم بڑا کاف کہتے ہیں اس کا ایک دائرہ ہوتا تھا، تو اس کا کوئی دائرہ نہیں ہے۔ اس طرح اس کو بنا دیتے ہیں، تو اس کا کوئی دائرہ نہیں ہے بلکہ اس کو ہم کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں، ایک چھوٹا ہے سائز کے اعتبار سے اور ایک بڑا ہے، اور پھر بڑے میں بھی دو قسمیں، ایک کے اوپر تاج ہے اور یہ نشانی ہے کاف کی علامت، اور یا یہ والی شکل ہے ایک پتے کی طرح، ایک جھاڑی کی طرح۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اس کو نشست کی لکیر کے اوپر اس کا پہلا والا حصہ بنا دیتے ہیں۔ بائیں طور کے یہ جو حصہ ہے یہ لچک اس میں ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا اس کو ہم ایک کت لائن سے، یعنی اگر اس کے لیے ہم ایک لائن کھینچی سیدھی لائن، تو پھر یہ لائن سے تھوڑی سی اس طرح ہوگی، تو گویا کہ یہ لائن تھوڑی سی جھکی ہوئی ہوگی، اور پھر پیچھے جس طرح انسان سستی نکال دیتا ہے، اور انسان جب سستی نکالتا ہے وقت تو اس کا سینہ آگے نکل جاتا ہے اور پشت پیچھے ہو جاتی ہے، تو اس طرح یہ بھی یہ سمجھ لے کہ سستی جب نکال دیتا ہے تو یہ اس کی کمر نکل جاتی ہے، سینہ اوپر جاتا ہے، اور پھر یہاں پر ایک مرحلہ طے کر کے تو یہ اس طرح یہ اس کا وہ الف والا حصہ بن جاتا ہے۔ تو اس کی جو مقدار ہے نشست کی جو لکیر ہے، اس سے تقریباً 4.5 کت یہ اس کا پہلا والا حصہ بنا دیتے ہیں، اور پھر نشست پر اس کا دوسرا حصہ، اور وہ بھی اس طرح، یعنی سیدھی لکیر نہیں ہے، اگرچہ یہ سیدھی لکیر پڑ جاتی ہے، یہ بھی تھوڑی سی اس طرح ہے، معمولی سا اس میں لچک ہے، تو یہاں پر اس طرح اور یہاں پر اس طرح، نیچے سے اس طرح اور اوپر سے اس طرح۔ اس کی مقدار نیچے 3 کت ہے، تو یہ 4 کت ہے اور یہ 3 کت ہے۔ جبکہ دوسرا جو کاف ہے یہ بھی اسی طرح ہے، لیکن اس کا جو دامن ہے یہ 7 کت ہے یا 8 کت ہے، جو بھی ہے، یہ بھی اس طرح اوپر ایک لائن سے، اگر ایک لائن یہاں تصور کر لے تو یہ لائن سے تقریباً نصف کت نیچے اس کا پہلا والا حصہ ہوتا ہے، پھر یہ لائن کی طرف آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد لائن پہ یہ جو سطر نشست کی جو لکیر ہوتی ہے یہاں پہ یہ دم لے لیتا ہے، اور اس کا نچلا جو حصہ ہے یہ تقریباً 7 کت ہے، اور یہ والا حصہ 5 کت ہے۔ یہ تو اس میں یہ فرق ہے اس میں اور اس میں کہ اس کے اوپر تاج رکھا جاتا ہے، اور یہ علامتی جو نشان ہے کاف کی یہ بھی اس پہ لکھی جاتی ہے، جبکہ اس میں اگر یہ تاج نہ ہو اور یہ والا حصہ اس پہ لگا دیا جائے تو یہ پھر اس میں یہ والی نشانی جو ہوتی ہے کاف کی اس پہ یہ نہیں لکھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ ہم چھوٹا جو سائز کے اعتبار سے چھوٹا ہے اور کافی چھوٹا ہے اس کو ہم بنا دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم پیمائش کرتے ہیں 3.5 کت۔ یہاں سب سے پہلے بعض لوگ تاج شروع میں بنا دیتے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ کار اسی طرح نہیں ہے۔ یہاں پہ سینہ نکال دیا، پھر پشت پیچھے چلی گئی، اور پھر اس طرح دوبارہ یہاں پہ جس طرح عام الف لکھا جاتا ہے تو اس طرح اس میں بھی یہ لچک ہے، اور اس کے بعد یہ تاج بنا دیتے ہیں۔ تاج کا بھی ایک مختصر اور آسان طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ اس کے لیے الف ہے یا کوئی بھی لفظ ہے تو یہاں پر قلم کو سیدھے اس کی سیدھ میں رکھ دیتے ہیں، اور یہاں پہ آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نقطہ اور نقطے کو باہر نکال دیتے ہیں، اور یہاں پہ تھوڑا سا سانس لے لیتے ہیں۔ سانس لینے کے بعد دوبارہ اس کو تازہ کر دیتے ہیں، تو یہ سمجھ لے کہ یہ تاج اس کے اوپر ہم نے رکھ دیا ہے، گویا کہ ایک اس طرح اور اس طرح۔
تخمیناً اور اٹکلن نقطہ نہیں رکھنا ہے کہ بس اس طرح بنا دیا، بلکہ اس میں ایک باقاعدہ فن ہے. یہ دیکھ لیں اور پھر یہ، اور پھر یہاں پر اس کو تازہ کرنا ہے اس طرح. تو یہ ہم نے پہلا والا حصہ بنا دیا 4.5 قط. اس کے بعد نچلا حصہ، اس میں بھی قلم کو اس طرح تھوڑا سا اوپر اٹھائیں گے، یہاں پہ اس طرح. یہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ایک اندازہ اور یہاں پہ بھی ایک اندازہ ہے. اور رہی اس کی جو پیمائش ہے 1 2 3 اور یہ 4. تو یہاں پہ خم ہے، یہاں پہ خم ہے، اور یہاں پر یہ جو تھوڑی سی گولائی ہے اس کو میں نے قدر فاصلے پہ اس کو رکھ دیا ہے. تو اس کو بھی نمایاں کرنا چاہیے، اور یہ جو لچک ہے یہاں بھی نمایاں یہ لچک بھی نمایاں ہونا چاہیے، اور یہ جو طریقہ میں نے بتا دیا یہ بھی نمایاں ہونا چاہیے، لیکن اتنا زیادہ ظاہر نہ کہ بالکل دور سے سمجھا اور پڑھا جا سکے. اب اس کا دوسرا جو مرحلہ ہے، اس کی علامت کہ اس میں کاف کو رکھیں گے، اس کاف کی جو علامت ہے یہاں پہ اس کو رکھیں گے. تو اس سر اور آخر کے سیدھ میں پہلے یہاں پہ اس کا سر رکھیں گے، اور پھر اوپر جائیں گے اور واپس اس پہ اس طرح جائیں گے، اور یہ اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے. تو یہ جو علامت ہے تو یہ سمجھ لو کہ جس طرح کبوتری ہوتی ہے انڈوں پہ بیٹھتی ہے، تو اس طرح اس کی شکل یہ ہونی چاہیے. یہ متصل اور پھر یہ نوک استعمال کر لیں. تو سرا یہاں پہ اس کے ساتھ، اور اس کا جو دم ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے اس طرح. پھر اس کے ساتھ جو دوسرا کاف ہے اس میں بھی تاج ہے، اس کا تھوڑا سا دامن لمبا ہے، اس میں بھی وہی لچک ہے چلے گئے اندر، اور اس کی جو لمبائی ہے وہ 6 قط ہے. بس یہاں پہ یہ لے کے آئے، اور یہاں پہ اسی سطر پہ اس کا جو دامن ہے اندر اس طرح جا رہا ہے، معمولی سا اس میں لچک ہے، اور پھر اس کو اس کے بعد یہ کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے اس میں باریکی ہے کہ اس کو ہم تھوڑا سا اس طرح کر دیتے ہیں معمولی سا، اور پھر اس کے بعد یعنی یہ لکیر سیدھی نہیں ہے. مطلب میرا یہ ہے، ساری تفصیل کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے کہ یہ لکیر چاہے یہ ہے، یہ سیدھی نہیں ہے بلکہ اس میں لچک ہے. اس کے بعد اس کا تاج رکھ دیتے ہیں، اور جس طرح تاج کا میں نے بتا دیا، پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا تازہ کر لیں. یہاں پہ تو سا اس کی گہرائی ہونی چاہیے، اور یہ تھوڑا سا باہر ابھرا ہوا ہو، یہ اس کا جو تاج ہے. اور اسی طرح اس کی سیدھ میں بھی اس کا بالکل بیچ میں یہ علامتی شکل ہونی چاہیے. اس کی جو لمبائی ہوگی وہ 7 یا 8 قط ہوگی، 4 قط اور 4 قط 8 قط. اس کی دوسری قسم جو ہے اس کاف کی وہ یہ ہے، بالکل اسی طرح ہے، مینوان ہے، لائن سے تھوڑا سا اندر اس طرح ہوا ہے. پھر اس کے بعد یہ لچک ہے، پھر اس کا جو دامن ہے بالکل اسی طرح ہے جس طرح پہلا کاف ہم نے بنا دیا، اور پھر یہ اس طرح ہم نے بنا دیا. البتہ یہاں پہ تاج نہیں بنے گا، اور نہ اس کی یہ شکل بن جائے گی، اور یہ ہم اس طرح پھر سیدھا کر دیں گے معمولی سے. تو یہاں پر یہ جو ہم نے یہ شکل بنا دی، تو یہ اس سے مستغنی کر دیتا ہے کہ اس میں علامتی نشان بن جائے اور یا تاج بنتا ہے. تو یہ تاج اور علامتی نشان دونوں کے لیے کافی ہے. تو اس کی بھی ہم پیمائش کر دیتے ہیں 1 2 3 4 5 اور یہ 6. اسی طرح باہر سے اس کی پیمائش کر دیتے ہیں 2 3 4 5 6 7. اور اس طرح یہ یہاں پر بھی خم ہونا چاہیے اور یہاں پر بھی خم ہونا چاہیے. تو یہاں پر بھی اس طرح ہونا چاہیے باہر سے اور اندر سے ہونا چاہیے. یہ کافی اس طرح اس کی پیمائش بھی ہم نے کر دی. تو یہ 3 اور 3 6 قط، تو یہ بھی 6 قط ہے، اور یہ 7 ہے، اور یہ بھی 7 ہے. البتہ یہ 3 ہے یا 4 ہے، اور یہ 4.5 ہے. کافی معمول بنا رہے ہیں کٹ پن کے ساتھ. تو یہاں پر یہ کر دیتے ہیں، اور اسی طرح
اس میں لچک دکھا دیتے ہیں، اور یہ لفظ ٹیڑھا تو نظر آ لیکن اس پہ جو لچک ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے. تو یہاں پر وہی طریقہ ہے، یہ دیکھیں. اور پھر اس کے بعد یہ والا قلم کو اس طرح موڑ دیتے ہیں، اور تاج ہے اور اس کی سیدھ میں یہ اس کی شکل بنا دیتے ہیں. اس طرح دوسرے جو کاف ہے یہ تھوڑا سا ہم لمبا بنا دیتے ہیں. اس کی پیمائش 3 اور 4، یہ 4.5. اس کی پیمائش وہی 3، یہ 4 ہے. اور پھر اس کے بعد یہ تھوڑا سا لمبا کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر تاج بنا دیتے ہیں. اس کی سیدھ میں اس کی جو علامت ہوتی ہے کاف کی، یہ والی یہ بنا دیتے ہیں. یہ بھی طریقہ میں نے بتا دیا. اس طرح یہ کر دیا. اب اس کے بعد یہ اور قلم کے نوک سے پھر یہ والا بنا دیتے ہیں تھوڑا سا اس کو پھر، اور یہ حصہ باہر سے اور یہ نیچے سے یہ آ جائے گا حصہ. اس کی پیمائش بھی وہی 3، 4، 5، 6 اور اس 7. 1، 2، 3، 4، 5. یہ حصہ بھی نمایاں ہونا چاہیے جس طرح یہ آخری حصہ ہے، یہ جو کونا ہے اس طرح باہر سے تھوڑا سا معمولی سا گول ہونا چاہیے اس طرح، اور یہ اس طرح. یہ دوسرا کاف ہے اور یہ لمبا کر دیتے ہیں اسی طرح. اور پھر یہ والا مختصر، یہ 5. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 اور 8. کارڈ پین کے ساتھ ہم بنا دیتے ہیں تو وہ بھی یہ آسان طریقہ ہے. یہاں پہ وقفہ کر لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر یہ والا حصہ بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آخر میں تاج بنا دیتے ہیں. تاج کے بعد اس کی سیدھ میں علامت کاف بنا دیتے ہیں، لمبا کاف بنا دیتے ہیں دامن کے اعتبار سے، جو لمبا ہوتا ہے سائز کے اعتبار سے. یہ دیکھیں. اور پھر یہ والا بنا دیتے ہیں. یہ والا بنا دیتے ہیں جس کا تاج نہیں ہوتا ہے اور اس طرح علامتی نشان بھی نہیں ہوتی ہے. یہ والا اس کی پیمائش 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. 1، 2، 3، 4، 5. بال پین کا بھی یہی طریقہ ہے. تو اسے چھوٹا بنا دیتے ہیں کیونکہ اس کا جو نب ہوتا ہے اس کے برابر اس کو ہم رکھیں گے. اور پھر یہ والا یہ تھوڑا سا اس کو گول بنا دیتے ہیں معمولی سا. پھر دوسرا کاف بنا دیتے ہیں. اس کی سیدھ میں اس کی علامت کو رکھ دیتے ہیں، اور پیمائش وہی ہے 7 قط، اور یہ 5 یا 6 قط ہے. اور اگر تاج نہ بنا دے تو پھر علامت بھی نہیں رکھیں گے، اور اس کے دونوں کے بدلے میں یہی شے بنا دیں گے. تو یہ وہی پیمائش ہے 7 قط اور یہ 5 قط. 1، 2، 3، 4، 5، 6. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ ہماری ویڈیو کو ثواب کے نیچے آگے شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.